بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ مجھے اپنی امی کی آواز آئی۔ ان کی آواز سن کر میں فوراً ان کے پاس چلی آئی۔ اس وقت وہ باورچی خانے میں موجود کھانا پکا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، بیٹا ابھی ابھی میری دوست صالحہ کا فون آیا ہے، تمہیں دیکھنے لڑکے والے آ رہے، اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ۔ ان کی بات سنتے ہی میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر گیا۔ میری امی نے مجھے اچنبھے سے دیکھا اور کہنے لگی، زہرا کیا ہو گیا ہے؟ یہ کوئی اتنی انوکھی بات تو نہیں ہے، نہ کوئی حیرانی والی بات ہے جسے سن کر تم نے چائے کا کپ ہی توڑ دیا۔ امی افسوس کر رہی تھی، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ ایک بار پھر میں جس عذاب سے گزرنے والی ہوں۔ نہ جانے کیوں جب بھی کوئی مجھے دیکھنے آتا تو میری عجیب سی کیفیت ہو جاتی۔ دل و دماغ میں طرح طرح کے خدشات جنم لیتے، لیکن میں کسی کو یہ بات نہ بتاتی کہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ زیادہ تر اس وقت ہوتا جب میرے رشتے کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی کی آواز میرے کانوں میں گونجی تو میں نے سوچا کہ اس بار میرا وہم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پچھلی 2 دفعے بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اس دفعہ ابھی تک میں بھول نہیں سکی تھی اسے۔ بھول بھی کیسے سکتی تھی، وہ بھولنے والی چیز ہی نہیں تھی۔ امی کی ہدایت کے مطابق ناشتے کے بعد گھر کی صفائی میں نے کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد الماری سے اپنے لیے سوٹ نکالنے لگی۔ وہ لوگ شام کی چائے پر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی سے ساری تیاریاں مکمل کر لوں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے انتہائی وہمی دل کے ساتھ اپنی الماری سے خوبصورت سا جوڑا نکالا جو مجھے میری دوست نے سالگرہ پر دیا تھا۔ یہ سوٹ مجھے جب سے ملا تھا میں نے اسے الماری میں رکھ دیا۔ یہ میرا پسندیدہ سوٹ تھا، چنانچہ میں نے اسے ہینگر میں لٹکایا اور اپنی دوسری جیولری نکالنے لگی۔ ابھی میں جیولری نکال کر مڑی ہی تھی کہ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا وہ خوبصورت سا سوٹ ہینگر سے نکل کر زمین پر بکھر چکا تھا۔ اس پر جا بجا کالے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں وہیں اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے ابھی جب الماری سے یہ سوٹ نکالا تھا تو یہ بالکل صاف ستھرا تھا، ہر قسم کے داغ دھبے سے پاک تھا، نہ کوئی دھول مٹی تھی اور نہ ہی کسی قسم کے داغ موجود تھے۔ لیکن اب بس مڑنے کی دیر تھی کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس بار ذرا کچھ مختلف سا ہوگا۔ میں اپنے دل کو تھام کر فوراً سے ڈرتے ہوئے امی کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی، امی آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، عجیب سے واقعات ہو رہے، لیکن آپ اسے میرا وہم قرار دیتی۔ آئیے ذرا میرے ساتھ میرے کمرے میں، چلیے دیکھیے کیا ہوا ہے۔ میری بات سنتے ہی امی بھی بری طرح سے گھبرا گئی، میرے پیچھے پیچھے چل کر میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اشارے سے ان کی توجہ زمین پر گرے سوٹ کی طرف دلائی تو وہ حیران پریشان سی آگے بڑھیں اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، زہرا یہ کیا ہو گیا ہے؟ کل تو میں نے اسے الماری میں تہ لگا کر رکھا تھا، بالکل صاف ستھرا تھا، کوئی ایک دھبا بھی اس پر موجود نہیں تھا۔ ضرور تم سے کوئی کارستانی ہوئی ہے اور اب تم مجھے الٹی سیدھی کہانیاں سنا کر اپنی غلطی چھپا رہی ہو تاکہ میں تمہیں نہ ڈانٹوں۔ امی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ امی میں بھلا ایسے کیوں کروں گی؟ آپ میری بات کتنے دن سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب بھی کوئی مجھے دیکھنے کے لیے آتا ہے تو میرے ساتھ اسی طرح کے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ پچھلے واقعات آپ بھول گئی ہیں؟ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو لوگ رشتہ لے کر آئے تھے اور میں نے انہیں چائے پیش کی تھی تو کس بری طرح سے چائے میرے ہاتھ سے پھسل کر ان کے کپڑوں پر گر گئی اور وہ لوگ اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہوئے اور واپس لوٹ گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنی پھوہڑ ہوں مجھے چائے کا کپ پکڑنا نہیں آتا؟ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ امی چائے خود بخود میرے ہاتھوں سے سلپ ہو گئی تھی، حالانکہ میں نے کپ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو رشتہ آیا تھا اس میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ امی میں نے ساری چیزیں بنا لی، اب چکھ لیجئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ساری چیزیں چکھی تھی، لیکن جب مہمانوں کے سامنے چیزیں پیش کی تو کھانے بہت زیادہ تیکھے ہو گئے تھے اور مہمانوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تب میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی اور آپ کو لگا کہ شاید میرے رشتے والوں کو بگانے کے لیے میں یہ سب کر رہی ہوں،
لیکن خدا گواہ ہے کہ میں خود بھی ان سب چیزوں سے پریشان ہوں۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میرا نہ کسی چیز میں دل لگتا ہے، نہ گھلنے ملنے کا من ہوتا ہے۔ ابھی پچھلی دفعہ جو کزن کی شادی ہوئی تھی اس میں بھی میں نہیں جا پائی۔ جیسے ہی تیار ہونا شروع ہوتی ہوں تو عجیب سی کیفیت ہونا شروع ہوتی ہے اور میں بے بس ہو جاتی ہوں۔ دل کرتا ہے کہ بس سو جاؤں اور کہیں نہ جاؤں، بس گھر میں بیٹھی رہوں۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ عام علامات نہیں ہیں امی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہتے ہوئے میں امی سے لپٹ کر رونے لگی تو امی صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے پیار سے چپ کروایا اور کہنے لگی، بیٹا وہم نہ کیا کرو، تمہیں نظر لگی ہے اور کچھ نہیں ہے، میں تمہاری نظر اتاروں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی تم خوبصورت ہو، ہاتھ لگانے سے میلی ہو جاؤ۔ اس حد تک خوبصورت ہو تم، تبھی تو تمہیں نظر لگ جاتی ہے، فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے تسلی دی تو میں کافی حد تک بہتر محسوس کرنے لگی۔ پھر انہوں نے وہ سوٹ اندر رکھ دیا اور ایک دوسرا سوٹ نکال کر اپنے کمرے میں رکھائی۔ کہنے لگی، بیٹا اب یاد سے تیار ہو جانا، ایسی تمام سوچوں کو دل سے نکال لینا۔ آج بس تم تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے بیٹھ جانا، باقی ساری تیاری میں دیکھ لوں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں آ گئی۔ یہ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں اور آرام کر لوں۔ صبح سے کام کر رہی تھی، یہی سوچ کر میں اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں نیند کی وادی میں کھو گئی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا میرے کان کے قریب کوئی سرگوشی کر رہا ہے اور مجھے انتہائی مدھم اور دھیمی آواز میں کچھ کہہ کر اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کون ہے، لیکن وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ سرگوشی کیسے سنائی دی؟ اسی دوران مجھے اپنے ہاتھ کے قریب سرسراہٹ کی آواز آئی اور کسی موذی جانور کے ہونے کے ڈر سے میں اچھل کر جیسے ہی پیچھے ہٹی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں ایک انتہائی خوبصورت گلاب کا پھول موجود تھا، جس کی خوشبو میرے نتھروں میں گھس کر میرے پورے وجود پر نہ صرف چھا رہی تھی بلکہ کمرے میں بھی اس کی ہلکی ہلکی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی اور گھبرا کر جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر جانے لگی تو ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی اور سکون کی ایک سانس میرے منہ سے برآمد ہوئی۔ شکر ہے یہ خواب تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پھیر کر دیکھا، اپنے بال سمیٹے جو اس وقت کھل گئے تھے، اور جیسے ہی چادر ہٹا کر پلنگ سے نیچے اترنے لگی تو میرے قدم ایک جگہ جم سے گئے۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے دہلانے کے لیے کافی تھا۔ وہاں واقعی میں گلاب کا پھول موجود تھا اور اس سے نکلنے والی دھیمی پیاری خوشبو نہ صرف پورے کمرے میں چھائی ہوئی تھی بلکہ میرے پورے وجود سے بھی گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ ششدر رہ گئی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ میں جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ ایک خواب تھا، لیکن خواب تو ختم ہو جانا چاہیے، پھر یہ گلاب کا میرے کمرے میں کیا کام اور یہ کہاں سے آیا؟ اس کی خوشبو پورے کمرے میں کیسے پھیل گئی؟ یہ سوال میرے ذہن میں سر اٹھانے لگا تو خوف کے مارے ایک سرد سی لہر میری پوری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ بجا تو میں پورے وجود میں کپ کپی طاری ہونے لگی، ایک دم سے ہل کر رہ گئی۔ فوراً سے گلاب کے پھول کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈالا اور دروازہ کھول دیا۔ وہاں میری امی کی بجائے میری کزن موجود تھی۔ گلاب کے پھول کو چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں کوئی میرے بارے میں غلط نہ سوچ لے اور میرے کردار کے بارے میں کوئی شک نہ کرے کہ کہیں میرے لڑکوں کے ساتھ مراسم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے فوراً سے وہ گلاب کا پھول اٹھا کر چھپایا۔ اس کے بعد دروازہ کھولا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ خواب حقیقت میں کیسے بدل گیا؟ اور بھلا جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ کہیں حقیقت تو تھی ہی نہیں۔ یہ سارے سوال میرے ذہن میں پرورش پانے لگے، لیکن میں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور اپنے کزن کے سامنے حتی الامکان مسکرانے کی اداکاری کی، اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ میری اچھی سہیلی تھی۔ اسے جب پتہ چلا کہ مجھے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے تو فوراً سے امی سے اجازت لے کر مجھ سے ملنے آ گئی۔ کیسی ہو تم؟ اور آج کیا پہن رہی ہو؟ دیکھو اچھے سے تیار ہو جانا،
مجھے پتا ہے کہ پہلے 2 لوگ بھی تمہیں ٹھکرا کر چلے گئے۔ نہیں نہیں، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں ہے، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ ہر کسی کے سامنے چائے کی ٹرے لے کر خود کو نمایاں کرنا، یہ ہر لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تاکہ اسے پسند کر لیا جائے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر پیار بھرے انداز میں آہستہ آہستہ مجھے سمجھانے لگی۔ میں بس مسکرا کر رہ گئی۔ اسی دوران میرا موبائل بجا اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ میرا موبائل اسی دراز میں تھا جس میں پھول تھا، اور میری کزن وہیں دراز کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ موبائل کی آواز سنتے ہی اس نے بے اختیار دراز کھولا اور موبائل مجھے نکال کر جیسے ہی تھمایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر گلاب کے پھول پر پڑ گئی، جس کی مہک دراز کھولتے ہی پورے کمرے میں پھر سے پھیل گئی۔ میں اپنی جگہ دنگ سی رہ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ میرے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ پھول دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے فوراً وہ پھول اٹھایا، اپنے نتنوں سے اس کی خوشبو سونگھی اور کہنے لگی، زہرا، تمہارے پاس یہ پھول کہاں سے آیا؟ تم جانتی ہو یہ پھول بہت زیادہ قیمتی ہے اور صرف خاص علاقوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ اسے پھولوں کے حوالے سے بہت معلومات تھی، وہ پھولوں کی دیوانی تھی، اسی لیے وہ پھول فوراً اٹھا کر مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ یہ کہاں سے آیا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، یہ کام والی آنٹی کا بیٹا ہے نا 15 سال کا، وہ لایا تھا، مجھے اچھا لگا تو میں نے اسے لے کر رکھ لیا۔ مجھے فوراً سے بہانہ بنانا پڑا۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس نے مجھے مشکوک انداز میں دیکھا تو میں نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ کہنے لگی، تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ پھول مشہور ہے کہ صرف کوہ کاف کے علاقوں میں ہی میسر ہے، اور تمہیں ایک بات اور بتاؤں، یہ سن کر تم ڈر جاؤ گی کہ کوہ کاف کے علاقے میں جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کہتے ہیں وہاں جن جادو کا بسیرا ہے، اور ایک بار وہ اپنی بستی میں کسی کو داخل ہوتا دیکھ لے تو پھر اسے دوبارہ واپس نہیں آنے دیتے، اور وہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے پاس یہ پھول کیسے آ گیا۔ مجھے یہ بہت پسند آیا ہے، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گی۔ اس کی بات سنتے ہی ساتوں آسمان اور زمین پوری قوت سے میرے سر پر آ گرے۔ کوہ کاف کا پھول، جن زادے۔ میں نے بمشکل تھوک نکلا اور اسے رکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اسے لے کر باہر چلی گئی، لیکن میرے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کے تمام واقعات پر نظر دوڑائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ سب ٹھیک تھا، جو سارے واقعات میرے ساتھ ہو رہے تھے وہ سب نارمل تھے، یا اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی۔ میں بس سوچ کر رہ گئی۔ میں وہیں بیٹھ کر اپنے ماضی میں گم ہو گئی کہ مجھے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ ان واقعات کا آغاز کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا اور کہاں سے ہوا تھا۔ میرا نام زہرا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی ہیں۔ میرے والد کا کپڑے کا کاروبار تھا، ان کی ایک فیکٹری تھی، گزر بسر اچھا ہو رہا تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہمارا تعلق امیر گھرانے سے تھا جہاں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بڑے دونوں بھائی ڈاکٹر تھے، تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے اپنا کلینک کھولا ہوا تھا۔ میں بھی گریجویشن کر رہی تھی۔ میری عمر بڑھنے لگی تو امی کو اس بات کی فکر ہوئی کہ اب مجھے اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے۔ میری تعلیم مکمل ہونے کے ساتھ ہی امی نے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ چند ایک لوگوں نے اپنی خواہش بھی ظاہر کی، لیکن پھر بات نہیں بن پائی۔ اسی دوران دونوں بڑے بھائیوں نے اپنی پسند سے امی کی رضامندی کے ساتھ شادیاں کر لی اور اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہو گئے۔ امی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش تھی کہ ان کے دونوں بیٹوں کی زندگی بس گئی ہے۔ بس وہ میرے حوالے سے پریشان رہتی، ابو کو بھی بار بار کہتی رہتی، لیکن ابو ان سے ایک ہی بات کہتے کہ جب میری زہرا کا نصیب کھلنا ہوگا کھل جائے گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جیسے سب کا مالک اللہ ہے تو اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے، وہ تم سب سے زیادہ اس کے لیے محبت رکھتا ہے۔ میں ابو کی محبت پر حیران رہ جاتی، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں ان سے بہت زیادہ مانوس تھی۔ دن اچھے گزر رہے تھے، بالکل آرام دہ، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن پھر وہ سب ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ کبھی گمان کیا تھا۔ میرے والد صاحب اچانک ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ ان کے جانے سے ہماری زندگیوں میں جو خلا پیدا ہوا وہ تو الگ کہانی تھی، لیکن جو معاشی حالات ہمارے اوپر آئے وہ ہمیں سر سے پیر تک ہلا کر رکھ گئے۔
ایک دم سے سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ بھائی تو شادی کے بعد ہی بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گئے اور وہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اب یہاں پاکستان میں اور میری امی کے اکیلی رہ گئی تھی۔ امی بیوہ ہو گئی، انہیں اس حقیقت کو قبول کرنے میں وقت لگا تھا، اور میری زندگی میں جو کمی رہ گئی تھی وہ چاہ کر بھی پوری نہیں ہو پائی۔ ہمیں ساری فیکٹری سے ہاتھ دھونا ہی پڑا، ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑا جس گھر میں ہم رہ رہے تھے، کہ ابو کے اوپر قرض بھی چڑھا ہوا تھا جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ چنانچہ گھر بھی بیچنا پڑا اور فیکٹری سے تو پہلے ہی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسی لیے ماموں کی مدد سے پہلے ہم یہاں ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے گھر میں آ گئے، جہاں صرف اور صرف میں اور میری امی رہائش پذیر تھے۔ شروع کے دن تو مشکل تھے، کٹھن تھے۔ بھائیوں نے کوشش کی کہ وہ ہمیں اپنے پاس بلا لیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو امی نے انہیں منع کر دیا اور کہنے لگیں کہ ہم یہاں اللہ کے حکم سے خاندان کے درمیان ہی رہ رہے ہیں، چنانچہ تم لوگ ہمارے لیے اپنی سیٹل لائف نہ چھوڑو، ہم یہاں ٹھیک ہے۔ امی کو ویسے بھی بھائیوں سے کوئی شکایت نہیں تھی، انہوں نے بس قسمت کی ستم ظریفی سمجھ کر سب قبول کر لیا۔ ہم جب یہاں آئے تھے تو ماموں نے ہمیں خاص طور پر ایک ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ اس گھر کے حوالے سے چند باتیں مشہور ہیں اور یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اس پر میں یقین تو نہیں کرتا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا ہے، یہاں اس گھرانے میں 2 چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، ایک تو خوشبو نہیں لگانی، دوسرا اپنے بالوں کو سمیٹ کر رکھنا ہے، گھر میں بلا ضرورت تیار ہو کر یا سج سنور کر مت رہنا۔ میں نے ماموں کی بات سنی تو بے ساختہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، ماموں آپ بھی کیسی باتوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلا وجہ آپ بس ہمیں بھی خوف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اگر اس گھر میں کچھ موجود ہوگا تو ہمیں دیکھ کر بھاگ جائے گا، انسان سے زیادہ خطرناک اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی صفائی شروع کی۔ امی کچن میں صفائی کرنے لگ گئی تھی اور میں کمروں کی صفائی میں مصروف تھی۔ بار بار ابو کی یاد میرے دل پر دستک دیتی کہ ہم کن حالات میں آ گئے تھے۔ ایک بڑے سے گھر کو چھوڑ کر چھوٹے سے 2 کمروں کے گھر میں رہنا آسان نہیں تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں کتنی دکھی ہوں، اسی لیے بس صفائی میں مگن تھی کہ اچانک مجھے اپنی ناک کے قریب ایک انتہائی مدھر سی آواز سنائی دی۔ میرے ہاتھ سے برش چھوٹ کر گر گیا اور میں ایک دم سے ہل کر رہ گئی۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ کمرے میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی کہ اسی دوران مجھے میرے کمرے سے تیز خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ میرے نتنوں میں گھس گئی۔ میرا برا حال ہو رہا تھا، میں بری طرح سے کھانس کر رہ گئی۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایسے لگا جیسے میرا نام لے کر باقاعدہ کسی نے مجھے پکارا ہو۔ ایک بار پھر سے میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور امی کے پاس دوڑ کر آ گئی۔ امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اب کمرے میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، ایک خوف سا اندر بیٹھ گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی میں آپ کے ساتھ سویا کروں گی، مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے۔ امی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ابھی تو تم ماموں سے کہہ رہی تھی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان باتوں پہ یقین کیسے کر لیتے، اور ابھی ذرا سی دیر میں تمہارا موقف بھی تبدیل ہو گیا۔ تم میرے ساتھ سونا چاہتی ہو، میرے کمرے میں رہنا چاہتی ہو؟ امی اب میرا مذاق اڑانے لگی تو میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی، میں اپنے کمرے میں ہی چلی جاؤں گی۔ اس رات میں کمرے میں اکیلی سوئی، پر کیسے سوئی یہ مجھے ہی معلوم تھا۔ ہوا یوں کہ ابو کی یاد آ رہی تھی اور ان کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک میرے کان کے قریب سرگوشی ہوئی، زہرا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور آس پاس دیکھنے لگی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں نے کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اب صحیح معنوں میں مجھے ڈر لگنے لگا، جو بار بار سرگوشی میں میرا نام لے کر مجھے پکارتا تھا۔ ابھی اس گھر میں آئے ہوئے مجھے کتنے دن ہوئے تھے؟ میں خوف کا شکار ہو گئی اور ماموں کی باتیں میرے دماغ میں گونجنے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جب میں صفائی کر رہی تھی تبھی نہ جانے مجھے کیا ہوا۔ میں نے اپنے طرح سے خوشبو نکال کر نہ صرف خود پر چھڑکی بلکہ کمرے پر بھی پھیلا دی۔
اب میرے اوसान خطا ہو گئے کہ ماموں نے تو ان چیزوں سے منع کیا تھا اور میں نے نادانی میں وہی حرکت کر لی۔ اب کیا ہونا تھا؟ 2-3 دن تو سکون سے گزر گئے، لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس گھر میں آتے ہی میرے رشتے آنا بند ہو گئے۔ جب بھی کوئی آتا رشتے پر نہ بات بن پاتی نہ ہی وہ لوگ دوبارہ آتے، بلکہ رشتے والے لوگ آتے تو الٹی سیدھی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی۔ ایک بار تو میرے ہاتھ سے کپ گر گیا، میری متوقع ساس کے ہاتھ کو بھی جلا گیا اور وہ مجھے باتیں سنا کر چلی گئی۔ دوسری بار کھانے میں گڑبڑ ہو گئی اور اس بات پر اعتراض کیا گیا کہ آپ کی بیٹی کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ بھلا گھر کیا سنبھالے گی۔ تب میں خون کے آنسو پی کر رہ گئی، اور جب رشتے والے اب آ رہے تھے تب نہ جانے نہ صرف میرے کپڑے خراب ہو گئے بلکہ میرے کمرے میں گلاب کا پھول موجود تھا۔ یہ تمام چیزیں میرا دماغ خراب کرنے کے لیے تھی۔ میں شدید خوف زدہ ہو گئی، جیسے تیسے کر کے تیار ہوئی، اور اس بار رشتے والوں کے سامنے اللہ کا شکر تھا کہ گڑبڑ نہیں ہوئی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر واپس چلے گئے۔ میں جیسے ہی تھک کر کمرے میں واپس آئی، بال سمیٹنے لگی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے بالوں کو چھو کر کھینچا ہو۔ میں کانپ کر رہ گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میری کزن ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا، لیکن وہ بھی جا چکی تھی اور گھر میں صرف میں میری امی موجود تھے۔ میں نے فوراً بال سمیٹ کر کپڑے بدلے کہ ان کپڑوں میں بے تحاشا خوشبو لگی تھی۔ شاید یہی میری غلطی تھی، اور پھر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بستر پر جیسے ہی لیٹی تو گلاب کا پھول نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے دراز کھول کر دیکھا تو ابھی بھی وہ خوشبو وہاں موجود تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے گلاب کا پھول کون دے سکتا ہے؟ اتنی سوچ کے ساتھ میں پلنگ پر لیٹ گئی۔ اسی دوران مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے فوراً سے ہاتھ کھینچ کر وہاں دیکھا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں ناخنوں کے نشانات تھے۔ حالانکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن ناخنوں کے نشان موجود تھے۔ میں بس خوفزدہ نگاہوں سے نشانات دیکھتی رہی۔ اسی دوران تیز ہوا کے جھونکے سے میرے کمرے کی کھڑکی کھل گئی۔ مجھے باقاعدہ ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ خوف کے مارے میری آواز میرے منہ میں ہی رہ گئی۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ میں نے بآواز بلند پوچھا، اور یہی میری غلطی تھی۔ میرے کان کے پاس سرگوشی ہوئی۔ اس بار میں نے باقاعدہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے تھے۔ وہ بالکل واضح تھے اور آواز انتہائی بھاری تھی، جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ زہرا، تم نے میرا کیا حال کر دیا ہے؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو کوہ کاف کا سکون بھول جاتا ہوں۔ کوہ کاف کا لفظ سنتے ہی مجھے اپنی کزن کا قول یاد آ گیا، جس نے گلاب دیکھتے ہی کہا تھا کہ یہ تو بالکل کوہ کاف کے گلاب جیسا لگتا ہے۔ تو کیا جو خیال میرے ذہن میں اس وقت آیا تھا وہ بالکل سچ تھا؟ کیا کوئی جن زیادہ مجھ پر عاشق ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے میرے رشتے میں نہ صرف رکاوٹ آ رہی تھی بلکہ میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کے واقعات بھی پیش آ رہے تھے؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے بے تحاشا اپنی آنکھیں میچ کر بند کر لی۔ کیا ہوا زہرا؟ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ اب آواز واضح طور پر میرے پاس سے آ رہی تھی اور میں اچھل کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے جانے کی کوشش کرتی مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں کسی نے باندھے ہوں اور میں چلنے پھرنے سے انکاری ہوں۔ روتے ہوئے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے ایک روشنی منڈلا رہی تھی، ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب سرگوشی نما آواز سی روشنی سے آ رہی تھی۔ خدا کے لیے تم جو کوئی بھی ہو مجھے چھوڑ دو، میرا کیا قصور ہے؟ یہ کہتے میں نے باقاعدہ روشنی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور رونے لگی۔ یہ سب کچھ میرے لیے انتہائی انوکھا اور خوفزدہ کرنے والا منظر تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے میری جان نکل کر آسمان میں پرواز کر رہی ہو۔ وہ خوف سے میری سانسیں بند ہو رہی تھی۔ اچانک وہ روشنی خوبصورت نوجوان میں بدل گئی اور میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ وہ نوجوان میری طرف دیکھ کر زور سے مسکرایا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے ہوش اڑا کر تم کہتی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہاں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ پچھلی دفعہ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ غلط کرنے میں میرا ہی ہاتھ تھا۔ میں جن زیادہ ہوں اور تمہارا عاشق ہوں۔ میں اپنا نام بتاتا ہوں،
میرا نام اسحاق ہے اور میں یہیں رہتا ہوں۔ میری زندگی تو بالکل ٹھیک گزر رہی تھی، تم نے آ کر اس میں ہلچل مچا دی اور اب پھر مجھ سے کہتی ہو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تم لوگوں نے میرے گھر پر قبضہ کیا، تب میں نے تمہارا کچھ نہیں کیا، لیکن اب تم روز میرے ہوش اڑاتی ہو۔ تمہارا حسن مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ بس اب میں تمہیں اپنے ساتھ کوہکاف لے جاؤں گا اور وہیں تمہارے ساتھ نئی زندگی گزاروں گا۔ یہ سنتے ہی میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگ کر دروازہ کھولتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جا کر چمٹ گئی۔ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی، میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے اور میری حالت ناقابل بیان تھی۔ مجھے شدید بخار نے آ گھیرا۔ امی میری اس حالت سے بہت زیادہ ڈر گئی۔ انہوں نے فوراً سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا تو کہنے لگا کہ انہوں نے کوئی بہت صدمہ لیا ہے، بس آپ ان کے ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن میرا بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میری زبان بند ہو کر رہ گئی اور میں کسی کو کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ مجھے دیکھنے کے لیے میری وہی کزن آئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگی، زہرا، کہیں تمہیں کوئی اثر وثر تو نہیں ہو گیا؟ کہیں کوئی جن تمہارے پیچھے عاشق تو نہیں ہو گیا؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جو پھول میں یہاں سے لے کر گئی تھی وہ میں نے اپنی دراز میں رکھا تو بالکل کالا پڑ گیا اور ایک دن میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ حالانکہ یہ ایک نایاب نسل کا پھول تھا جو دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ میں تو ان کے حوالے سے بہت پڑھتی رہتی ہوں، لیکن اس طرح کالا پڑ جانا اچھی علامت نہیں ہے۔ تم اپنا روحانی علاج کرواؤ۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر پڑے۔ جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو دیکھ کر اپنی جگہ پر جم سی گئی کہ وہ نوجوان جو بالکل خوبصورت تھا، انتہائی خوبصورت، میرے سامنے بیٹھ کر مجھے اشارے سے اپنی کزن کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا، اسے کہہ دو کہ یہ زیادہ میرے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ اسے بھی نقصان پہنچاؤں گا۔ میں تو یہ سنتے ہی اپنی جگہ سے اچھل پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نفی میں سر ہلا کر اسے منع کرنے لگی۔ میری حالت ایسی ہو رہی تھی کہ نہ میں نگل سکتی تھی نہ اگل سکتی تھی۔ میری خوبصورتی ہی میرے گلے پڑ گئی۔ ہر کوئی میری خوبصورتی کی تعریف کرتا، کہتا کہ زارا تو بالکل پری ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرا واسطہ انہی جیسی کسی مخلوق سے پڑ جائے گا اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ امی کو میں کیا کہتی، وہ تو ویسے ہی بیوہ تھی، انہیں میری فکر تھی۔ اب میں انہیں مزید فکر مند نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں کیا کروں گی؟ میرے آگے بند راستہ تھا، بند گلی تھی جس سے میں آگے سارے راستے ختم ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ میں اسی لمحے گھٹنوں میں سردی زاروں قطار رونے لگی تو میری کزن میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی، میری امی کو بلا لائی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ میری بات سن کر امی نے مجھے پیار سے سمجھایا اور کہنے لگی کہ اس وقت تمہارے ابو کے جانے نے تمہارے دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم سب کو پتہ چل رہا ہے کہ تم ذہنی پریشانی کا شکار ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کل تم بہت پریشان ہونے لگی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ امی نے مجھے بہلا پھسلا کر میرے بال سہلا کر مجھے سلانے کی کوشش کی، لیکن میری تو نیند ہی اڑ گئی۔ جو انکشاف مجھ پر اب ہو چکا تھا، ایسے میں بھلا نیند کہاں آنی تھی؟ میں نے آنکھیں موند لی تو امی مجھے سوتا دیکھ کر واپس چلی گئی۔ اسی دوران میرے کان کے پاس کسی نے زور سے تھپڑ لگایا کہ میں پوری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ سنبھل پاتی وہی سرگوشی میرے کان کے پاس ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، خبردار جو مجھ سے دور جانے کا سوچا، تمہیں کھائی سے بھی نکال لاؤں گا، زمین میں دفن ہو جاؤ گی تو وہاں سے بھی نکال لاؤں گا۔ یاد رکھو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ میری پسند اور محبت ہو، اور جس سے اسحاق محبت کر لے وہ اسے کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتا۔ تم میری ہو یا پھر کسی کی نہیں ہوگی۔ اگر تم نے ایسی کوئی کوشش بھی کی تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اس کی دھمکی سن کر میرا دل بند ہونے لگا۔ میں وہی خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ امی جھکی اور کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کہو، کیوں چپ ہو؟ تمہاری یہ پریشانی اب مجھے اندر سے مار رہی ہے، کوئی بات ہے تو بتاؤ، خاموش نہ رہو۔ میری وجہ سے وہ پریشان تھی، میں انہیں کیا بتاتی کہ اس گھر میں میرا یہ حال ہو گیا ہے، اس گھر میں رہنے والے جن زادے نے مجھے پسند کر لیا ہے، مجھے دھمکیاں دیتا ہے، ڈراتا ہے، انسان کے روپ میں نظر آتا ہے،
مجھے یقین تھا کہ اگر امی کو یہ ساری باتیں بتاتی تو وہ میری ذہن کی اختراع سمجھ کر میرا ذہنی علاج ہی کرواتی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ ذہن کے علاج سے ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ خبردار، مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ تمہارا پورا خاندان تباہ کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں امی کو کچھ بتاتی، میرے کان کے قریب ایک سرگوشی ہوئی۔ میں نے جیسے ہی گردن موڑ کر دیکھا تو ہاسپٹل کی کرسی میں بیٹھ کر بے تحاشا مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک نکل رہی تھی، ایسی مقناطیسیت جو مجھے فوراً اپنا آپ بھلا کر اس کی طرف مائل کر رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کی اور قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ سرگوشی میں تیزی آ گئی اور وہ میرے کان کے قریب آ کر کہنے لگا، تم اپنا منہ بند کرتی ہو کہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت ساتھ لے جاؤں؟ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار ایسی تکلیف اور اذیت دوبارہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ جب وہ نظر آتا تو میرے پورے وجود پر بھاری پن چھا جاتا، ایک ایک اعضاء میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا، اور مجھے ایسے لگتا جیسے میرا سانس گھٹ رہا ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، میری روح نکلنے والی ہے۔ لیکن یہ اس کی آمد کی وجہ سے ہوتا۔ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میرا گلا زور سے دبانے لگا۔ مجھے کہنے لگا کہ جو کچھ تم کر رہی ہو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اپنا منہ بند کر دو ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ یہ سنتے ہی میں چیخنے چلانے لگی، اپنا سر دیوار سے مارنے لگی۔ لوگ میری یہ حالت دیکھ کر مجھ سے دور بھاگنے لگے۔ اس نے مجھے تکلیف کی اس انتہا پر پہنچا دیا تھا کہ میرے بال پکڑ کر مجھے زمین پر پٹکا، میرے سر سے خون نکل رہا تھا۔ امی بھی یہ حالت دیکھ کر اونچا اونچا رو کر ڈاکٹر کو بلانے لگی۔ سب لوگوں نے مجھے بڑی مشکل سے قابو کیا، مجھے انجیکشن لگا دیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ آج بھی اس تکلیف کو یاد کرتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تکلیف انتہائی دردناک تھی جس سے میں دوبارہ کبھی نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ ہوش آیا تو میں زنجیروں میں جکڑی تھی، اپنے گھر میں موجود۔ میں نے روتے ہوئے اپنی امی کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھا کہ جیسے ہی میری آنکھ کھلتی تو میں اسے اپنے سامنے پاتی۔ وہ انتہائی خوفناک شکل میں میرے سامنے موجود تھا، میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا، یہی میری اصلی شکل ہے۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو میں اسی اصلی شکل کے ساتھ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں سزا کاٹ رہا ہوں، جس میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ 2 دن کے بعد میرے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اس دنیا سے لے کر جاؤں گا۔ اس کی بات سنتے ہی میں کرنٹ کھا کر اچھلی۔ ایک بار پھر سے مجھے دورے پڑنے لگے، زنجیروں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب وہاں صرف امی نہیں تھی بلکہ میرے بھائی بھی موجود تھے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ ابو کے صدمے سے پاگل ہو گئی ہے، اسے کرنٹ دینا پڑے گا، تب کہیں جا کر اس کے دماغ کی رگیں کام کرنا شروع ہوں گی۔ اس کے دماغ میں کیمیکل امبیلنس ہو گیا ہے۔ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں۔ آپ اس کی ماں ہیں، اسے حوصلہ دلاسا دیں، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ میں بس خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی کہ یہ لوگ میرے مرض کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں۔ مجھے کوئی مرض نہیں تھا بلکہ مجھ پر تو جن زیادہ عاشق ہو گیا تھا جو میرا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اسی وقت آنکھیں بند کی اور دھاڑے مار کر رونے لگی اور اللہ کو پکارنے لگی۔ میری زبان سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ میں لاکھ کوشش کر رہی تھی کہ میں آگے کچھ اور الفاظ کہہ سکوں، اپنے بارے میں کچھ بتا سکوں، حالت بیان کر سکوں، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میری زبان پر کسی نے تالا لگایا ہے اور میری زبان تالوں سے چپک کر رہ گئی۔ میں نے بے بس نگاہوں سے آس پاس جنزادے کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ میں اسے معافی مانگنا چاہتی تھی، میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اور میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی، اونچا اونچا رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ اس سے کہیں میرا پیچھا چھوڑ دے، وہ میرے پیچھے پڑ گیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، خوبصورت ہونا میرا جرم نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ یہاں تک کہ بار بار ایک ہی بات کی تکرار کرتے ہوئے میں نے اپنی زنجیر بھی توڑنے کی کوشش کی اور اس میں بری طرح سے زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا۔ ایک بار پھر سے میرے بھائیوں کی طرف سے انجیکشن لگا دیا گیا۔ جب مجھے نیم غنودگی کی حالت میں اپنی اس کزن کی آواز سنائی دی، اس نے میری والدہ سے کہا کہ آپ لوگ اسے ڈاکٹر کی علاج کی نظر کرنا چاہتے ہیں، اسے روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ تب اچانک میں نے انتہائی غصیلے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری ان نظروں سے ڈر کر کمرے سے بھاگ گئی۔
اس وقت میں اپنے وجود میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہی میرے وجود میں صلاحیت کر کے مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے اوپر پورے بدن پر کوئی کوئلے سینک رہا ہے، میرے وجود پر کوئی ہتھوڑی سے کیلیں ٹھونک رہا ہے۔ میرے جسم کا ایک ایک عضو بہت تکلیف میں تھا، یہاں تک کہ میں موت مانگنے لگی اور اللہ سے کہنے لگی، یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ میری حالت بالکل کسی پاگل کی طرح تھی۔ جو کوئی بھی دیکھتا وہ افسوس کرتا، لیکن کوئی میری تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ چلا چلا کر میں سب کو کہنا چاہتی تھی کہ یا اللہ ان سب کو حقیقت کا پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ ان سب کو حقیقت دکھا دے۔ وہ لوگ میرے بے ربط جملوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ تب امی نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک عالم کو بلایا۔ عالم کو دیکھتے ہی میں نے جیسے ہی نظر گھما کر دیکھا تو خوف کے مارے وہ کانپنے لگا۔ میرے کان میں سرگوشی کی، ان سے کہہ دو کہ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا آخری دن ہوگا، بھلے میری سزا میں اضافہ ہو جائے۔ میں اپنے قبیلے کی طرف سے سزا میں ہوں، صرف کل کا دن ہے، اس کے بعد سزا ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ مجھے کچھ تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ ساری تکلیف تمہیں ہوگی۔ تم اسے منع کر دو، ورنہ پھر درد سے چلاؤ گی، چیخو گی، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، اور پھر بالآخر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تب تم صرف میرے قبضے میں ہوگی اور میں تم سے جو چاہے سلوک کروں۔ ابھی میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، سوچو جب میرے ہاتھ پاؤں کھل جائیں گے تو میرے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ عالم کو دیکھ کر وہ مجھے ڈرانے لگا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی خوف کے کہا، تم نے جتنی تکلیف مجھے دینی تھی دے چکے، اب تمہاری باری ہے کہ تم تکلیف سہوگے۔ میں نے عامل صاحب کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہا، یہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، جب سے اس گھر میں آئی ہوں ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم سے محبت کرتا ہوں اور عشق کرتا ہوں، تمہارا عاشق ہوں۔ بھلا یہ کیسا عشق ہے جس میں صرف سزا ہے؟ میں تھک گئی ہوں، یا تو مرنا چاہتی ہوں یا پھر پہلے والی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ وہاں کھڑی میری ماں اور میرے بھائیوں نے باقاعدہ طور پر میری گفتگو عامل صاحب سے سنی۔ تب انہیں سمجھ آیا تھا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ امی نے روتے ہوئے عامل صاحب سے ڈرتے ہوئے پوچھا تو عامل صاحب نے انہیں بتایا کہ اس گھر میں غیر مسلم جن کا قبضہ ہے جو لڑکیوں کا عاشق ہے۔ آپ کی بیٹی کے بدن میں بھی سرایت کر گیا ہے، انتہائی خطرناک ہے، اس کا علاج آسان نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ رک گئے، آنکھیں بند کر کے حساب کیا اور پھر کچھ کہا۔ اسے سن کر میں بلند آواز سے رونے لگی۔ آپ کی بیٹی کے پورے جسم کو اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے، وہ خود بھی آدھا جل گیا ہے، لیکن اس کی طاقت نہیں جلی۔ اس کے علاج سے آپ کی بیٹی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ عامل صاحب کی بات سن کر میں رونا بھول کر بس پھٹی نگاہوں سے آنکھیں پھاڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر امی کو دیکھا اور بھائیوں کو دیکھا، وہ تمام لوگ رو رہے تھے، میری حالت دیکھ کر انتہائی غمگین تھے، رنجیدہ تھے۔ امی نے عامل صاحب سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا علاج شروع کر دیں، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ اس بار مجھے غم سے دوچار نہیں کرے گا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی، اسی لیے آپ کو علاج کا کہہ رہی ہوں، جتنا خرچہ ہوگا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیٹی بچ جائے اور اس کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ یہ سنتے ہی عامل صاحب نے علاج کرنا شروع کیا تو مجھ پر تکلیف کے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ ساری رات روتی چیختی چلاتی رہتی۔ میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ ابو کی وفات کے بعد گھر بدلنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ پورے 2 دن میں بھوکی پیاسی بغیر کچھ کھائے پیے ایک کمرے میں پڑی رہی، زنجیروں میں بند تھی۔ عامل صاحب علاج کر کے چلے جاتے اور پھر علاج کر کے جیسے ہی وہ لوٹتے تو میرے سامنے آ کر وہ مجھے اور اذیت میں مبتلا کرتا، مجھے ڈراتا، مجھے خوف میں مبتلا کرتا۔ میں آدھی رات تک میری آوازیں کھوجتی تو پاگل ہو چکی تھی، آواز کھو چکی تھی۔ علاج تو اثر کر رہا تھا لیکن تکلیف حد سے سوا تھی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ علاج کا آخری دن تھا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ تم نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، میری طاقت ابھی بھی باقی ہے، کل میری سزا ختم ہو جائے گی، میں کل صبح ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، یہ لوگ تمہیں کہیں نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ تب اچانک دروازہ کھلا، عامل صاحب اندر آئے۔ انہوں نے مجھے فوراً سے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا اور کہنے لگے کہ جلدی سے اپنی کوئی ایک ایسی نیکی یاد کرو جو تم نے تمام گھر والوں سے چھپ کر کی ہو، اسے یاد کر کے اللہ سے دعا مانگو، یہ علاج کا آخری حصہ ہے،
اب تمہیں اللہ ہی شفا دے سکتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی۔ رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھی۔ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ لبوں پر دعائیں تھی، یا اللہ میری دعا قبول فرما، مجھے تکلیف سے نجات دے یا پھر مجھے موت دے دے، میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، تو شفا دینے والا ہے۔ میری آواز میں اس قدر درد تھا کہ وہاں موجود تمام لوگ رو پڑے۔ اس دوران جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا تو وہ میرے سامنے کھڑا اشارے سے اونچی اونچی آواز سے منع کر رہا تھا۔ اچانک سے اس کے پورے وجود میں ایک آگ بھڑک اٹھی اور وہ میری آنکھوں کے سامنے جھلسنے لگا۔ اس کے جھلستے ہی میرا وجود آہستہ آہستہ سکون میں آنے لگا، میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں بے ہوش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو جسم بالکل ہلکا تھا، لیکن کمزوری اتنی تھی کہ ہلا نہیں جاتا تھا۔ وہ مر چکا تھا، عامل نے اسے اپنے عمل سے جلا دیا تھا، لیکن جو تکلیف اس نے مجھے دی تھی، میں 3 مہینے تک بستر پر پڑی رہی۔ امی نے مجھے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح دوبارہ پالا، جو میری زندگی کا اتنا خطرناک واقعہ تھا جسے میں آج تک نہیں بھول سکی، بلکہ کبھی مجھے دوبارہ سے سرگوشی تک سنائی دیتی ہے۔ پر اب میں نہیں ڈرتی کہ وہ مر چکا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے میرے اندر بہت ساری کمیاں چھوڑ دی، میری خوبصورتی ختم ہو کر رہ گئی، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، لیکن پھر بھی میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری زندگی بچا لی۔ اب میں آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی ہوں اور ایک نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری یہی دعا ہے کہ میرے جیسی زندگی کسی کو نہ گزارنی پڑے اور اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔